बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त आप जानते हैं कि सारी दुनिया एक बड़ी भयानक आलमी वबा पेंडेमिक की जद में है, जिसे कोरोना वायरस डिसीज़ का नाम दिया गया है। और ये बीमारी अब 160 मुल्कों में तकरीबन 2.25 लाख लोगों को मुतासर कर चुकी है। मरने वालों की तादाद भी दुनिया भर में 9,000 से तजावुज़ कर चुकी है। हमारे मुल्क में भी कहा जा रहा है कि ये स्टेज 2 है इस पेंडेमिक का, और खुदा न खास्ता अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में यह मर्ज़ दाखिल हो जाए तो अंदेशा है कि इससे बड़ी तबाही आ सकती है। हमने यहाँ मुख्तलिफ़ माहिरीन से बात की है तफसील से, और उनकी आरा और एक्सपर्ट कमेंट सुनने के बाद हमारा भी ख्याल ये है कि ये एक बड़ी ख़तरनाक वबा है। और 1918-1919 में जो इन्फ्लुएंज़ा की आलमी वबा आई थी, उसके बाद शायद ये अब तक की सबसे बड़ी वबा है। अगर खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में ये तेज़ी से फैलती है तो हिंदुस्तान जैसा कसीर और गुंजान आबादी के मुल्क में इससे बड़ी तबाही आ सकती है। इसलिए हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इसके नुकसानात को कम से कम करने के लिए जो कुछ हमसे मुमकिन है उसे कर गुज़रने की कोशिश करें। मुसलमान होने की हैसियत से हम सब का यह ईमान है कि बीमारी मुसीबत जो भी आती है वह अल्लाह ताला की जानिब से आती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, कि कह दो कि हम पर जो मुसीबत भी आती है वो वही होती है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए लिख दी है। अल्लाह ही हमारा मौला है और अहले ईमान को उसी पर भरोसा करना चाहिए, उसी पर तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल करने का मतलब यह है कि ऐसे हालात में हम अल्लाह ही की तरफ रुजू करें, उससे हर हाल में अच्छी उम्मीद रखें, ये यकीन रखें कि अल्लाह ताला जो करेगा हमारे लिए अच्छा करेगा। वही हमारा मौला है, वही हमारी हिफाजत करने वाला है, और हमारे हक़ में वो जो फ़ैसला करेगा इंशाअल्लाह हमारे लिए मुफीद फ़ैसला होगा। तो हम उस पर भरपूर भरोसा रखें, उससे रुजू करें, उसी से मदद मांगें। और तवक्कुल का मतलब ये भी है कि हम हौसले और हिम्मत के साथ मुश्किलात का मुकाबला करें और तमाम मुमकिना तदाबीर इख्तियार करें। जो कुछ असबाब हमारे बस में हैं उन असबाब को इख्तियार करें। तो अल्लाह पर तवक्कुल हमें पैनिक का शिकार होने नहीं देता। हम बिला वजह के खौफ व हिरास का शिकार नहीं होते, इसलिए कि हम ये भरोसा रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो करेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन तवक्कुल हमको तदबीर और असबाब इख्तियार करने से भी नहीं रोकता। हम गाफिल भी नहीं रहते, हम ना पैनिक का शिकार होते हैं और ना गाफिल रहते हैं। अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और साथ ही जो कुछ हमारे बस में है, जो तदबीर भी हम इख्तियार कर सकते हैं इस बीमारी की रोकथाम के लिए, वो तदबीर भी हम इख्तियार करते हैं। यही तवक्कुल का मतलब है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस बड़ी मुसीबत की रोकथाम के लिए जो कुछ हमारे लिए मुमकिन है, जो एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करना हमारे लिए मुमकिन है, हम उसे इख्तियार करें। यह हमारा फ़रीज़ा है, यह इंसानियत के लिए सच्ची दर्दमंदी का गोया लाजमी नतीजा है। तो सबसे पहली ज़रूरत यह है, सबसे पहली चीज़ ये जो हम सबको समझनी चाहिए वो ये है कि हम किसी के लिए मुसीबत का सबब न बने, किसी की जान को हलाकत में न डालें, बीमारी फैलाने का सबब न बने। इस्लाम ने हमें ख़ुद को नुकसान पहुंचाने से भी मना किया है और दूसरों के लिए नुकसान का बास बनने से भी मना किया है। तो हम
اگر اپنی پاکی صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں رکھیں گے، کھانستے رہیں گے اور لوگوں کے درمیان گھومتے رہیں گے، ادھر ادھر سفر کرتے رہیں گے غیر ضروری، تو اس کے نتیجے میں ہم اس بیماری کو، اس مرض کو جگہ جگہ پھیلانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بہت سے صحت مند لوگ بھی اس وائرس کے کیریئر ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ صحت مند ہوتے ہیں، اس لیے وائرس ان کے جسم میں داخل ہونے کے باوجود کوئی علامات پیدا نہیں کرتا، کوئی سمٹمز پیدا نہیں کرتا۔ لیکن یہ لوگ جب کسی کمزور آدمی سے ملتے ہیں اور اس کے اندر وائرس منتقل کرتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح ہماری وجہ سے ایک آدمی ہلاکت کا شکار ہو جائے، موت کا شکار ہو جائے، مصیبت کا شکار ہو جائے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑا وبال کا باعث بن سکتی ہے، یہ بات بڑے وبال کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ممکنہ حد تک اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں اس کی پابندی کی جائے۔ ہم بار بار اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کریں، کھانسنے، چھینکنے وغیرہ کے وقت جو آداب بتائے جا رہے ہیں ان آداب کی پابندی کریں۔ اگر کھانسی کے ہم شکار ہیں، چھینکیں آ رہی ہیں، تو مسجدوں میں نہ جائیں، پبلک مقامات پر نہ جائیں۔ تو جو ہدایات دی جا رہی ہے ان ہدایات کی ہم سختی سے پابندی کریں۔ اس وبا کے پھیلاؤ میں سب سے بڑا رول بڑے مجموعوں کا، کراؤڈز کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ بڑے کراؤڈ سے گریز کیا جائے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اکٹھا نہ کریں۔ اجتماعات، ریلیاں، پروگرامز یہ ملتوی ہو سکتے ہیں۔ جو میٹنگیں، مجالس غیر ضروری ہیں ان کو بھی ہم مؤخر کر سکتے ہیں۔ تو ہر ممکن طریقے سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ بڑے کراؤڈز اکٹھے نہ ہونے پائیں۔ ہم نے ابھی ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، اس میں ہم نے یہ گزارش بھی کی ہے کہ نماز جمعہ کو ہم مختصر کرنے کی کوشش کریں، 5 گانہ نمازوں کو بھی ہم مختصر کرنے کی کوشش کریں کہ زیادہ دیر تک بڑا مجموعہ اکٹھا نہ ہونے پائے۔ مسجد میں صرف فرض نماز کے لیے آئیں، سنتیں، نوافل گھروں میں ادا کریں، وضو گھر سے کر کے آئیں۔ مسجدوں میں سینیٹائزرز کا انتظام رکھیں تاکہ لوگ اپنے ہاتھ سینیٹائز کر کے مسجدوں میں داخل ہوں۔ اگر ہم کو چھینکیں آ رہی ہیں، کھانسی ہو رہی ہے تو مسجد میں نہ آئیں، اس لیے کہ ہم دوسروں کو یہ مرض منتقل کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح بزرگ، بچے، ان کے بارے میں بھی یہ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ وہ گھروں میں نماز ادا کریں۔ تو اگر ہم ان ہدایات کی تعمیل کریں گے، پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ اس مرض کو روکنے میں ایک اہم رول ادا کر سکیں گے۔ ہم کو خود کو بھی اس موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور عام مسلمانوں کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد مانگیں، دعائیں کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کو ٹالنے کی جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اپنا احتساب کریں، جائزہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر ہم ملک کے عام انسانوں کو ان کے خدا پیدا کرنے والے خالق و مالک کی طرف متوجہ کریں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کو، اس ملک کے بھائیوں کو، بہنوں کو توجہ دلائیں کہ ہمارا خالق، پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور وہ بہت طاقتور ہے، غیر معمولی قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی طاقت اور قوت کے آگے انسان کتنا بے بس ہے وہ اس وقت بہت واضح طور پر ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، وہ نظر آ رہا ہے اس وقت۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اسی خدا کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف پلٹیں۔ ایسی مصیبتیں، ایسی وبائیں انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ جب دنیا میں بدعمالیاں عام ہو جاتی ہیں، ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے، فتنہ و فساد عام ہو جاتا ہے، تو ہمارا خالق مالک ہم سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر ہم خدا کی طرف رجوع کریں، اپنا احتساب کریں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس بات کی طرف بھی انسانوں کو متوجہ کرنا بحیثیت داعی اللہ ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ ہے۔ تو مختصر یہ کہ اس وبا کی روک تھام کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم کو کرنا چاہیے۔ اسلام یہ دین رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور اسلام کے ماننے والوں کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ بھی ایسی مصیبت کے موقع پر انسانوں کے لیے رحمت کا نمونہ بن کر سامنے آئیں، وہ انسانوں کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے بلکہ رحمت کا نمونہ بن کر سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور خصوصی رحم و کرم کا معاملہ ہم سب کے ساتھ فرمائے، اور اس وبا کو روکنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں اسے کر گزرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔